تم خود ہی اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی دے نہیں پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر تو اس لیے کرتا ہے کہ تمہارا یقین دیکھ سکے، اور وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے کہ ممکن کی تڑپ تمہیں اس کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور تمہیں یہ خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں یہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنایا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو یہ سوچے بنا کہ تقدیر بدلنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ جو دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی تھی؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں بنے گا۔ بس یہ تو ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے منصوبہ سازی کی ہے، تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا وہ تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے، وہ ویسا ہی ملے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہونی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ اور تمہارا سکون تو بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کی مان لو جو حقیقت بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں تو اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے۔ وہ جانتا ہے جو تم کبھی نہیں جان سکتے، بس مطمئن رہو کہ جن کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ بدل سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پل تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے، تو اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اور ایک دن تمہیں ان ساری دعاؤں کے جواب مل جائیں گے جو تم نے اللہ سے رات کے اندھیرے میں مانگے تھے، چونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے رکھا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیری کی وجہ اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا دینے میں دیری کرنا بھی حکمت سے بھرا ہے۔ ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت لانے پر بھی قادر ہے۔ اگر آج ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن یقیناً کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔
اللہ نے اگر آج برا وقت ڈالا ہے تو اچھا بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے لکھا ہوگا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ پھر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو بے شمار کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے دیکھ لی، ہر شخص کی حقیقت دیکھ لی۔ اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اسی چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر اڑاؤ گے اور کہو گے میں ہی نادان تھا، اللہ تو بے حد رحیم ہے۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے بلاوے کا پیغام ہوتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی زندگی کے متعلق صحیح سمت سے آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد ہی مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹتا ہے۔ دیکھیں، زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھیں۔ وہ اللہ ہر ٹھوکر پر تھام لیتا ہے، اور اس کے تھامنے کے بعد کسی دوسرے سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔